یہ مقام رضا، اللہ رب العزت سے راضی ہو جانا، یہ راضی ہو جانا کب میسر آتا ہے؟ یہ کون سا مقام ہے؟ گفتگو آج دیر سے شروع ہوئی باوجود، مگر میں انتہائی اختصار کے ساتھ ایک بات اور پیغام دینا چاہتا ہوں اور بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ مقام رضا کہ جس کو اللہ رب العزت نے اکبر کہا کہ یہ مقام جس بندے کو مل جائے وہ بڑا نعمت والا، بڑا انعام والا بندہ ہو جاتا ہے، یہ مقام بندے کو کب ملتا ہے؟ یاد رکھیے، ہمارے نفس کی مختلف حالتیں اور مختلف کیفیتیں ہیں۔ کبھی ہمارا نفس امارہ ہوتا ہے، کبھی ہمارا نفس لوامہ ہوتا ہے، کبھی ہمارا نفس ملہمہ ہوتا ہے، کبھی ہمارا نفس مطمئنہ ہوتا ہے، کبھی ہمارا نفس راضیہ ہوتا ہے، کبھی ہمارا نفس مردیہ ہوتا ہے۔ جب ہمارا نفس یہ ساری سطحیں کراس کر کے نفس کاملہ بن جائے تو جو بندہ نفس کاملہ کی کیفیت پر پہنچ جائے، فرمایا وہ بندہ صاحب رضا ہو گیا۔ اب یہ کیا ہے نفس راضیہ، نفس مردیہ، نفس امارہ؟ یہ کیا چیز ہے؟ میں چند ایک نشانی اور علامات بتانا چاہتا ہوں اور پھر اپنے اصل موضوع پہ آنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو صاحب رضا ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو کیا مقام عطا کرتا ہے، اور تاریخ انسانی میں بڑے بڑے لوگ ایسے پیدا ہوئے معزز حاضرین جو مقام رضا پر پہنچ کر بھی ڈگمگا جاتے ہیں، مگر جب ہماری نظر سرزمین کربلا پہ پہنچتی ہے، جب ہماری نگاہ خانوادہ رسول پہ پڑتی ہے، جب ہماری نگاہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا پہ پڑتی ہے، جب ہماری نظر مولا علی المرتضیٰ پہ پڑتی ہے، جب ہماری نظر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑتی ہے، جب ہماری نظر مولا علی اصغر پہ پڑتی ہے، مولا علی اکبر پہ پڑتی ہے، مولا حسین پہ پڑتی ہے، جب اس سارے خانوادے پر نظر پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی نفس امارہ میں گم دکھائی دیتا ہے، کوئی نفس لوامہ میں گم دکھائی دیتا ہے، کوئی نفس ملہمہ میں دکھائی دیتا ہے، کوئی نفس مطمئنہ میں دکھائی دیتا ہے، کوئی راضیہ میں دکھائی دیتا ہے، کوئی مردیہ میں دکھائی دیتا ہے، مگر ان سارے مقامات سے اوپر جب مقام رضا پہ کوئی فائز ہوتا ہے تو مختلف لوگ مختلف اوقات میں ڈگمگا جاتے ہیں، مگر قربان جاؤں خانوادہ رسول پر کہ مولا کی طرف سے جو امتحان آیا اس سارے امتحان میں اگر کوئی کامیاب دکھائی دیتا ہے تو اس کا نام مولا حسین علیہ السلام۔ یہ کیسے پتا چلے کہ کون سا بندہ کیسا ہے؟ ہم عام لوگ، میں آپ لوگ تو یقیناً نیک ہیں، ہم لوگ سوسائٹی میں زیادہ تر لوگ نفس امارہ پر ہوتے ہیں۔ نفس امارہ کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ بندہ اس بندے کا نفس امارہ ہے، لوامہ ہے، ملہمہ ہے، اس بندے کی روحانی کیفیت کیا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ روحانی اعتبار سے کس مقام کا ہے؟ میں کچھ علامات نفس امارہ کی بتا کے آگے بات کو شارٹ کر دوں گا تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے، اور پھر ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا مقام کیا ہے۔ بات مشکل نہیں ہوگی، بڑے دھیان سے سمجھیے۔ نفس امارہ، یاد رکھیں، جس بندے کا دل، جس بندے کا نفس امارہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ غصہ کرتا ہو۔ جس بندے کی طبیعت میں غصہ ہو، سمجھ لیں اس کا نفس امارہ ہے۔
جس بندے کی طبیعت میں لالچ ہو سمجھ لے اس بندے کا نفس نفس امارہ ہے. جس بندے کے دل میں حسد ہو, جو حسد کرتا ہو دوسروں سے, سمجھ لیں اس بندے کا نفس نفس امارہ ہے. وہ بندہ جو کینہ, بغض, اناد, تکبر, رونت, نفرت رکھتا ہو دوسروں سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہر کوئی اسی نفس پہ کھڑا ہے. اگر ہماری طبیعت میں غصہ ہے, اگر ہماری طبیعت میں نفرت ہے, اگر ہماری طبیعت میں کڑنا ہے, اگر ہماری طبیعت کے اندر کسی کا احساس نہیں کرنا, کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہے, ظلم کرنا ہے, کسی کے خلاف سوچنا ہے, اگر یہ ساری علامات ہمارے نفس میں پائی جائیں تو سمجھ لے ہمارا نفس نفس امارہ ہے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان النفس الامارۃ بالسوء, کہ نفس امارہ انسان کو نیکی کی طرف لے کے نہیں جاتا بلکہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. اب سوسائٹی میں ہر طرف حسد نظر آتا ہے, کینہ نظر آتا ہے, بغض نظر آتا ہے, اناد نظر آتا ہے, رونت نظر آتی ہے, تکبر نظر آتا ہے. اگر ہماری طبیعتوں میں یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لے ہمارا نفس کون سا ہے, نفس امارہ. نفس امارہ. جس بندے کا نفس نفس امارہ ہوگا نا, وہ جب سوئے گا تو اس بندے کو خواب میں بچھو نظر آئیں گے, خواب میں اسے سانپ نظر آئیں گے, خواب میں اسے گندے پانی نظر آئیں گے, تالاب گندے پانی کے نظر آئیں گے, جوہر نظر آئیں گے. اس قسم کے بھیانک خواب اگر ہمیں آئیں تو سمجھ لیں یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہوا, یہ کسی نے تعویذ نہیں ڈالے ہوئے, بلکہ ہمارا نفس ہے جو نفس ہمارا بنا ہوا ہے. ہم نیکی کو پسند کرنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم برائی کو پسند کرنے والے ہیں. اور نفس امارہ یاد رکھیں, ظاہری وضاحت سے نفس امارہ کی حالت نہیں بدلتی. کتنے لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں جو نماز بھی کثرت سے پڑھتے ہیں مگر ان میں غصہ پایا جاتا ہے. نماز پڑھ کے بھی اگر طبیعت میں غصہ ہے تو سمجھ لیں وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا, وہ دوزخ کا ایندھن بنے گا, کیونکہ اس کا نفس نفس امارہ ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں ٹوپی پہنی, داڑھی بھی بڑی رکھی, ٹخنوں سے شلوار بھی اوپر رکھی, ظاہری وضاحت جبہ کبا بھی پہنا, مگر طبیعت میں لالچ ہے, مگر دل میں سخاوت نہیں, حسد, کینہ, بغض, اناد, تسبیح بھی پھیرتے ہیں, اللہ اللہ بھی کرتے ہیں. ہم بعض اوقات یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پہ بڑی اللہ اللہ کرنے والے بھی دل میں ان بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. جس طبیعت میں یہ ساری بیماریاں پائی جائیں, ظاہری عبادات کر کے بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا, دوزخ کا ایندھن بنے گا. اب یہ ہے نفس امارہ. لیکن اگر کسی اللہ والے کی صحبت میسر آ جائے اور انسان فیصلہ کر لے کہ میں نے ان ساری باتوں سے نکل جانا ہے, تو ان ساری باتوں سے نکل جانے کے بعد اگلا جو لمحہ آتا ہے وہ انسان پر نفس لوامہ کا آتا ہے. پھر اللہ رب العزت اس کے دل میں نیکی کا ذوق پیدا کر دیتا ہے. پھر وہ اور عبادت کرتا رہے تو اللہ رب العزت اس کے نفس کو نفس ملہمہ بنا دیتا ہے. پھر وہ اور عبادت کرتا رہے, اب اس کی طبیعت میں تکبر نہیں رہتا, رونت نہیں رہتی, اس کے دل میں کسی قسم کی کوئی حسد, کینہ, اناد, تکبر بولیے نا نہیں رہتا. جب انسان کا نفس نفس ملہمہ اللہ رب العزت کر دیتا ہے, پھر ملہمہ کے بعد اللہ رب العزت اس کے دل کو نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے. اور نفس مطمئنہ کیا ہے؟ اللہ والوں کا نفس نفس مطمئنہ ہوتا ہے. وہ ہر حال میں دکھ آئے, پریشانی آئے, خوشی آئے, غم آئے, ہر حال میں وہ اللہ کے ذکر پر اطمینان قلب کے ساتھ بغیر کسی پریشانی کے اپنا وقت گزارتے چلے جاتے ہیں. یہ اولیاء کا نفس ہوتا ہے.
اولیاء کا۔ پھر جب مطمئنہ پہ پہنچ گیا انسان کا نفس، تو اس کے بعد اللہ رب العزت اس کی عبادت کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے، مجاہدے کی وجہ سے، عبادات کی وجہ سے اللہ اس کے قلب کو اور نفس کو راضیہ بنا دیتا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے راضی ہو جانے والا دل ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب اس میں بھی وہ قائم رہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے نفس کو مردیہ بنا دیتا ہے۔ اب مردیہ کیا ہے؟ جب بندے کا نفس راضیہ ہوتا ہے، بولیے کیا ہوتا ہے؟ راضیہ، تو بندہ اللہ کا طالب ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ بندے کے نفس کو مردیہ کر دے تو پھر بندہ اللہ کا طالب نہیں رہتا بلکہ اللہ بندے کا طالب ہو جاتا ہے۔ پھر راضیہ میں بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور مرید بن کے زندگی بسر کرتا ہے۔ لیکن جب مردیہ پہ انسان کا نفس پہنچ جائے تو پھر اللہ بندے کو اپنی مراد بنا لیتا ہے۔ پہلے وہ مقام آتا ہے کہ ہر لمحہ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، مگر مردیہ میں اللہ بندے کا طالب کار ہوتا ہے کہ جو تو منہ سے کہے گا میں وہی تیرا پورا کرتا چلا جاؤں۔ جب ان سارے مقامات کو کراس کر کے بندہ روحانی طور پہ مضبوط ہو جاتا ہے نا، تو اس نفس کو نفس کاملہ کہتے ہیں۔ اور نفس کاملہ کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کو مقام رضا پہ فائز کر دیا ہے۔ اب مولا کی طرف سے جو پریشانی آئے گی اس پریشانی پر وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، وہ ہر حال میں راضی ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، مقام رضا جس بندے کو نصیب ہو جائے اس بندے کی 3 خوبیاں ہوتی ہیں۔ بولیے کتنی خوبیاں ہوتی ہیں؟ 3۔ میرا خیال ہے اتنی سی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پہلے ہیں انسان کے دل کی کیفیت، کبھی تکبر کرتا ہے تو یہ نفس امارہ، نیکی کا ذوق پیدا ہو گیا طبیعت میں تو نفس لوامہ، نیکی پر اور پختہ ہو گیا تو نفس ملہمہ، پھر نفس مطمئنہ، پھر راضیہ، مردیہ، کاملہ۔ انسان روحانی طور پر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت بندے کے لبوں کو دیکھتا ہے، وہ جو جو منہ سے کہتا چلا جاتا ہے اللہ اسی طرح سے پورا کرتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں سارا کچھ کرنے کا اختیار دے دیتا ہے، مقام کن پہ فائز کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں کو عبادت اور ریاضت کی وجہ سے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ جب میری طرف 1 قدم چل کے آتا ہے میں اس کی طرف 70 قدم چل کے آتا ہوں۔ جب میرا بندہ میری طرف 1 ہاتھ کے برابر چل کے آتا ہے میں اس کی طرف بازو جتنا چل کے آتا ہوں۔ جب میرا بندہ 1 بازو کی طرف جتنا چل کے آئے تو فرمایا میں 2 بازو جتنا چل کے آتا ہوں، اور اگر بندہ میری طرف چل کے آئے تو میں مولا اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو عبادت کی وجہ سے اللہ اپنی عنایات کے دروازے بندے پر کھول دیتا ہے اور اسے کہتا ہے میرے بندے تو اب جو چاہے کر، جو چاہے تو کہتا چلا جا، میں خدا اسی طرح تیری بات پر عمل کرتا چلا جاؤں۔ اچھا، اب اس مقام پر جس کو میں نے کہا مقام رضا ہے، اس مقام پر پہنچ کر بھی بہت سارے لوگ سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں اور وہ کسی قسم کی کوئی طلب اپنے مولا سے کرتے نہیں ہیں۔ اب میں مثال دیتا ہوں، دو مثالیں دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے بندے کی باتوں کو مانتا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ لوگ تھے جو ان کے ولی ہونے کو نہیں مانتے تھے،
نے ایک پلاننگ کی ایک مرتبہ کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک زندہ بندے کو مردہ بناتے ہیں، مردہ، اور مردہ بنا کے کفن پہنا کے چارپائی پہ ڈال کے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس لے جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ جنازہ پڑھائیں، اور جب وہ جنازہ پڑھا لیں گے تو جنازہ پڑھانے کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ لوگ اپنے ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور زندہ بندے کا ہی جنازہ پڑھا دیا، تو ہم بعد میں مذاق اڑائیں گے اور ہمارا کام ہو جائے گا، اور یہ جو ولی بنے پھرتے ہیں تو ان کا آج بس بھانڈا پھوڑ دیں گے۔ یہ پلاننگ کی انہوں نے، ایک زندہ بندے کو مردہ بنا کے لے آئے اور کہا یا حضرت آئیے جنازہ پڑھا دیں، جنازہ پڑھا دیا۔ اچھا، اور فرمایا صفے بنا، صفے بنا دی گئی۔ اب کیا ہوا؟ صفے بن گئی، آپ نے نماز جنازہ پڑھا دیا۔ پیچھے کھڑے ہوئے وہ لوگ جو مذاق اڑانے کے لیے آئے تھے، آ کر انہوں نے اندر سے بگلے بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ جناب آج تو بس کام ہو گیا، آج ان کی ولایت کا بھاڑا پھوڑ دیں گے کہ لوگ پتہ ہی نہیں چلا کہ زندہ کا جنازہ پڑھا رہا ہوں یا مردہ کا پڑھا رہا ہوں۔ جنازہ ہو گیا، انہوں نے اوپر سے کپڑا اٹھایا اور کہا اٹھ۔ اب کہاں سے اس نے اٹھنا تھا؟ وہ اٹھا نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا وَقُضِیَ الْأَمْرُ، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہو گیا۔ اللہ رب العزت آپ کے سامنے، آپ میرا مذاق کو ٹھٹھا کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن مجھے تو اس لمحے سے بھی پتا ہے جس لمحے تم میرے خلاف پلاننگ کر رہے تھے، اب میں نے جنازہ پڑھا دیا ہے، اب قیامت کے دن تک ہی اٹھے گا۔ جب اللہ والا بندہ اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس حد تک اس بندے کو اختیار عطا کر دیتا ہے، عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، مجاہدہ کے ذریعے، مسلسل توبہ کے ذریعے اللہ رب العزت یہ مقام بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ معزز حاضرین، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس مقام پر پہنچ کر اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس مقام پر پہنچ کر بھی اللہ کی عطا کو، اللہ کی مصیبت کو، اللہ کے امتحان کو اپنے دل کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں اور وہ اپنے اختیار کو استعمال نہیں کرتے۔ شیخ محمد غوث گوالیاری، یہ ریاست گوالیار انڈیا میں ہے، وہاں کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ میں یہ واقعہ سنا کے تو بس آخر میں پھر 3-4 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ بہت سارے لوگ اس مقام رضا پہ پہنچ کر ڈگمگا جاتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت سب کچھ اپنے بندوں کو دے دیتا ہے نا، عبادت کے باعث سب کچھ اپنا عطا کر دیتا ہے، تو کچھ لوگ میں نے کہا اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا اختیار استعمال نہیں کرتے۔ جو اختیار استعمال نہیں کرتے وہ مقام رضا پہ فائز ہوتے ہیں، اور جو لوگ اختیار استعمال کر جائے اور اپنی کرامت کا اظہار کر دیں تو سمجھ لے وہ مقام رضا پہ فائز نہیں ہوتے۔ معزز حاضرین، سیدنا شیخ محمد غوث گوالیاری، بڑی تیزی کے ساتھ لوگ ان کے مرید ہونے لگے، بڑی تیزی کے ساتھ۔ اس ریاست گوالیار کا جو سکھ بادشاہ تھا، اس کے چمچوں اور چیلوں نے اسے سمجھایا کہ یار دیکھو، اس طرح کرو کہ یہ جو بزرگ ہیں شیخ محمد غوث گوالیاری، یہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اس کے مرید ہوتے جا رہے ہیں اور اس کا حلقہ ابا بڑا بڑھتا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں آپ کی حکومت کا تختہ الٹ جائے، لہٰذا آپ اس طرح کریں کہ اس شیخ کو یہاں سے نکال دیں۔ اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ ہاں، جس تیزی کے ساتھ ان کے مرید ہوتے جا رہے ہیں لوگ، یہ آنے والے دنوں میں میری حکومت اور سلطنت کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس نے بلایا شیخ محمد غوث گوالیاری کو اور بلا کر کہا کہ حضرت آج ہی آپ
اس پوری ریاست کو چھوڑ کر کسی اور ریاست کی طرف چلے جائیں۔ آپ آئے اور آ کر مریدوں سے بات کی کہ یوں کہہ رہا ہے بادشاہ، ہمیں جانا ہوگا۔ مریدوں نے کہا یا حضرت، اللہ نے آپ کو مقام رضا پہ فائز کیا ہے، آپ کا روحانی مقام اتنا ہے کہ آپ تو صرف دعا کریں گے اور دعا کے بدلے میں ان کی ساری سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا نہیں، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، مجھے جو تکلیف آئے گی میں اس تکلیف کا سامنا کروں گا۔ معزز حاضرین، بات کیا ہوئی؟ آپ نے سامان باندھا، اعزاء و اقارب کو ساتھ لیا، اب چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بادشاہ نے 500 فوجی آپ کے پیچھے لگا دیے، اور اس مقصد کے لیے لگائے کہ کہیں یہ ریاست جب چھوڑ جائیں، ریاست کی حد پار کر جائیں، پھر واپس آئیں، اس کے ایسا نہ ہو کہ یہ واپس پلٹ کے نہ آیا۔ اب 500 فوجی پیچھے لگ پڑے، سفر جاری رہا، رات ہو گئی، ریاست کراس ہو گئی، اس کی حدود کراس ہو گئی۔ جو ہی کراس ہوئی تو فوجیوں کا دماغ خراب ہوا اور ان کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا کہ کیوں نہ ایک سارے قافلے کو لوٹ لیا جائے۔ انہوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ اس سارے قافلے کو لوٹا، سارے قافلے کو لوٹا۔ جب ساز و سامان سارا لوٹ لیا تو اینڈ پر وہ فوجیوں کا سردار جو اس وقت ڈاکو بن گئے ہوئے تھے، وہ سیدنا شیخ محمد غوث گوالیاری کے پاس آئے اور آ کر دیکھا تو ان کے پیچھے ان کی ایک 9 سالہ نواسی بھی بیٹھی تھی۔ شیخ محمد غوث گوالیاری کے ساتھ اونٹ پر نواسی بیٹھی تھی۔ ڈاکو نے دیکھا کہ کان میں بالیاں ہیں، بالیاں سونے کی، اندھیرا تھا، کھول کے اتار نہ سکا۔ بڑی تیزی کے ساتھ اس نے ایسے بالیوں کو کھینچا اور کھینچ کر بالیاں نیچے اپنی طرف لے لی اور کانوں کو چیر دیا اور خون کا فوارہ نکل پڑا۔ اب تک جو شیخ محمد غوث گوالیاری مقام رضا پہ فائز تھے، جنہوں نے ابھی تک کرامت کا اظہار نہ کیا تھا، اپنے اختیار کو استعمال نہ کیا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ میری 9 سالہ نواسی کے کانوں سے خون نکل پڑا ہے، اس کی آواز چیخ بن کے نکلی ہے، تو اسی لمحے محبت پدری نے جوش مارا۔ شیخ محمد گوالیاری کے ہاتھ میں چھانٹا تھا، آپ نے چھانٹا ہوا میں لہرایا۔ اللہ رب العزت نے مقام رضا پہ فائز کر رکھا تھا، اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا کر رکھا تھا کہ جو چاہتے ہو جاتا۔ معزز حاضرین، کیا ہوا؟ ہوا میں چھانٹا لہرایا، لہرانے کی دیر تھی کہ 500 فوجی ڈاکوؤں کے سر اسی لمحے قلم کر دیے۔ اب دیکھیے، مقام رضا پہ فائز تھے، اختیار استعمال کر گئے۔ اگر وہ 500 لوگوں کو قتل نہ کرتے اور اس حال میں بھی کہ جب اپنی نواسی کو تکلیف میں دیکھا، اس حال میں بھی اگر اللہ کی رضا پہ راضی رہتے تو مقام رضا پہ قائم رہتے، مگر جب اپنی نواسی کو تکلیف میں نہ دیکھ سکے تو تکلیف میں نہ دیکھنے کی وجہ سے مقام رضا سے گر گئے۔ آپ نے کرامت تو بہت بڑی صادر کر دی، لیکن مقام رضا میسر نہ آیا۔ مگر قربان جاؤں حسین تیری ذات پر، قربان جاؤں آل پاک آپ کی ذات پر، کہ ہر بری کو نفس امارہ سے نفس لوامہ کا سفر ملا، لوامہ سے ملہمہ پہ آئے، ملہمہ سے مطمئنہ پہ آئے، راضیہ پہ آئے، مرضیہ پہ آئے، کاملہ پہ آئے، مقام رضا پہ فائز ہوئے۔ بڑے بڑے لوگ اس مقام پر آ کر ڈگمگا جاتے ہیں، مگر جب حسین علیہ السلام کی ذات کو دیکھا جاتا ہے، آپ کی شان ولایت کو دیکھا جاتا ہے، تو بچہ آپ کی گود میں ہوتا ہے، علی اصغر آپ کی گود میں ہوتے ہیں،
خدا کی عزت کی قسم اگر امام حسین علیہ السلام یزیدیوں نے پانی بند کیا تھا، کیا بند کیا تھا؟ پانی بند کیا تھا، امام حسین علیہ السلام چاہتے اگر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے مکہ کے صحراؤں میں پانی کا چشمہ پھوٹ سکتا ہے تو خدا کی عزت کی قسم محمد مصطفیٰ کے لخت جگر زمین پر ایڑی مارتے ایک چشمہ نہیں، خدا کی قسم ہزاروں چشمے پھوٹ پڑتے، مگر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اختیار کو استعمال نہ کیا، بلکہ ہر مشکل گھڑی جو خدا کی طرف سے آئی اس پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آپ کی ولادت، یہ بات غلط ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام یزیدیوں سے پانی مانگنے گئے تھے، نہیں، آپ کی ولادت حضرت علی اصغر کی وہ خیمے میں ہوئی تھی، کربلا کے میدان میں ہوئی تھی، اندر سے بچہ بھیجا گیا کہ امام حسین علیہ السلام باہر کھڑے ہیں، ان کے کان میں اذان کہہ دی جائے، اذان کہی جائے۔ معزز حاضرین، آپ اذان دینے لگے کان میں، اذان دینے لگے کان میں کہ ادھر سے تیر آیا اور تیر آپ کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ خدا کی قسم امام حسین علیہ السلام مقام رضا پر پہنچ کر سارا خانوادہ قربان کروا دیا، علی اکبر بھی قربان کروا دیے، یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن مقام رضا کا کوئی اختیار انہوں نے استعمال نہیں کیا تھا۔ سب کچھ کر سکتے تھے، چاہتے کہ کربلا کی سرزمین پر آسمان بارش برسائے۔ آپ نے ہر اینگل سے شہادت امام حسین کا تذکرہ سنا، مگر اس پس منظر میں بھی سنے کہ سب کچھ کر سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا نفس کاملہ تھا، وہ رضا کے مقام پہ فائز تھے۔ بڑے بڑے لوگ رضا کے مقام پہ پہنچ کر ڈگمگا جاتے ہیں اور اپنے اختیارات کو استعمال کر جاتے ہیں، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ہو جائے اللہ بندے کو اختیارات سب کچھ کرنے کے دے دیتا ہے۔ مگر کربلا کی سرزمین پر، بولیے کربلا کی سرزمین پر جب ہم حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو سارے اختیارات ہونے کے باوجود نہ آسمان کو حکم دیا کہ پانی برساؤ، نہ زمین پر چشمے ابالے، نہ کسی لمحے مولا سے دعا کی۔ خدا کی قسم چشمہ اگر زندگی میں امام حسین علیہ السلام چاہتے تو چشمے بھی پھوٹ پڑنے تھے، یزیدی بھی تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن مقام رضا سے نیچے آ جاتے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جو مصطفیٰ کے قدوں پہ سواری کرے وہ کسی لمحے ڈگمگا جائے؟ اور یہ شہادت امام حسین علیہ السلام یہ صرف امام حسین علیہ السلام کے مقام رضا کا امتحان نہ تھا، بلکہ کربلا کی سرزمین پر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بھی موجود تھی، مولا علی المرتضیٰ بھی موجود تھے، خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی کربلا کی سرزمین پہ موجود تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں 10 محرم الحرام کو دن کے وقت سو رہی تھی، اچانک میں نے خواب میں دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک اور آپ کے سر مبارک کے بال مٹی سے بھرے پڑے ہیں۔ میں نے پوچھا خواب میں، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ ما لک یا رسول اللہ، کیا بات ہے؟ آپ مٹی میں گرد آلود ہوئے پڑے ہیں۔ فرمایا سلمہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، 10 محرم الحرام آج کے دن میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، اس شیشی میں خون تھا۔ ام سلمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ خون کیسا ہے؟
کیسا ہے؟ آپ نے جواب دیا ام سلمہ یہ حسین اور ان کے سارے 72 شہیدوں کا خون اس شیشی میں بند کر کے لایا ہوں۔ ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے کہ 72 لوگوں کا خون شیشی میں بند کیسے کر لیا؟ بالکل اس طرح بند کر لیا جیسے 1500 صحابہ کا کھانا مصطفیٰ نے ایک ہنڈیا میں بند کر لیا، جس طرح 70 صحابہ کرام کا دودھ ایک پیالے میں بند کر دیا تھا۔ مصطفیٰ کے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے۔ معزز حاضرین، پیغام یہ آخری جملہ دینا چاہتا ہوں۔ آج میں بہت اختصار سے بات کر سکا، موضوع طویل تھا، مگر میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ عبادت کے بدلے میں اللہ رب العزت مقام عطا کرتا ہے بندوں کو، اور مقام میں کون عطا کرتا ہے؟ اللہ کا بندہ جو زبان سے کہہ دے اللہ وہی پورا کرتا ہے، لیکن اعلیٰ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ سب کچھ اختیار ہونے کے باوجود بھی کوئی اختیار استعمال نہیں کرتے، اور اس اختیار استعمال نہ کر کے ہمیشہ کے لیے حسین کی طرح حسین ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے مینار نور بن جاتے ہیں۔ سب کچھ حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پہ کر سکتے تھے، مگر مقام رضا پر یوں فائز تھے کہ جب سر نیزے سے جدا کر دیا گیا، تن سے جدا کر دیا گیا سر انور، تو پھر بھی اس کی رضا پہ اتنا راضی تھے کہ جدھر جدھر سر انور جاتا تھا قرآن کی تلاوت کرتا چلا جاتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اسوہ شبیری کو اپنی زندگی میں ڈھالنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔